بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ابھی ہم مولانا جلال الدین رومی محمد جلال الدین ابن محمد بہاء الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہیں. یہ پونیا شہر ہے جس کو مدینۃ القلوب، مدینۃ السکینہ، مدینۃ التصوف کہا جاتا ہے. سلطان علب ارسلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب ملاسکیر کی جنگ میں، جس میں آپ نے 14,000 مسلمانوں کے ساتھ جذبہ ایمانی کے ذریعے 1,00,000 سے زیادہ کافروں کو شکست دی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ کونیا شہر جو ہے یہ فتح ہوا تھا، اور اس وقت سے جو سلجوقی سلطان ہیں ان کا یہ مرکز رہا، دارالحکومت رہا. علامہ محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد گرامی حضرت محمد بہاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ کے ولی تھے، اور وقت کے بڑے بڑے سلطان یہ ان کے در پر حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کی نصیحتوں کو سنا کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد آپ تھے اس وقت بلخ میں. سلطان علاء الدین کیقوباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی سلطنت سلجوکیوں کے اندر بڑی مشہور ہوئی اور بہت وسیع ان کی سلطنت تھی، تو ان کی خواہش پر، ان کی گزارش پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد گرامی تھے محمد بہاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بلخ سے پھر یہاں پونیا میں تشریف لے کر آئے. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہوئی تھی وہ بلخ کے علاقے میں ہی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی کے پاس اور بڑے بڑے اساتذہ کے پاس آپ نے علم حاصل کیا. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عام طور پہ لوگ ایک صوفی کے حوالے سے جانتے ہیں اور آپ کی مثنوی کے حوالے سے معروف ہیں، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدا کے اندر بہت بڑے فلسفے کے، علم کلام کے، علم قرآن کے، علم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، اور آپ نے مختلف علاقوں میں جا کر یہ علم دین حاصل کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے کونیا میں اپنا مرکز بنایا اور یہاں پر لوگوں کو کی جو علم کی پیاس تھی وہ آپ بجھایا کرتے تھے، مختلف علوم کے اندر لوگوں کو درس دیا کرتے تھے. لیکن تصوف کا جو علم ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے قلب کا مزید تزکیہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کو، اس کی راہ پر چلتا ہے، سلوک کی راہ طے کرتا ہے، ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اور آپ کے دل میں تھی کہ کوئی مرشد آپ کو اس طرح کے ملیں کہ جس کی پیروی آپ کریں. تو پھر سیدنا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو حکم ہوا کہ انہوں نے کونیا کے اندر جانا ہے اور اس مرد مجاہد کی تربیت کرنی ہے. تو کل بھی ہم نے یہ بتایا تھا حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کہ سیدنا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ یہاں کونیا میں آئے، اور علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتب کے ساتھ وہاں پر درس دے رہے تھے. اور پھر اس میں مختلف قسم کی روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق کتابیں جل گئیں، ایک روایت جو مشہور و معروف ہے کہ جو کتابیں تھیں شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ڈال دیں دریا کے اندر، حوض کے اندر، تالاب میں، اور پھر باہر نکال کے اس پہ کچھ بھی پانی کا اثر نہیں ہوا تھا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور ایک لمبے عرصے تک شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہے. پھر ان کے وصال کے بعد دیگر بعض اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے، اور آپ کی جو زندگی تھی وہ اس حوالے سے تبدیل ہو گئی. اب لوگوں کو آپ جو ہے ان کے دل کی صفائی کرتے اور ان کو واضح و نصیحت کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اوصاف ہے ان میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ آپ کی سخاوت تھی. یعنی آپ کا وظیفہ جو مقرر تھا وہ انتہائی قلیل تھا. آپ کے ساتھیوں میں سے صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کا مزار بھی یہاں قریب ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی جب ہم حاضری دیں گے تو ان کے حوالے سے کچھ آپ کو بتائیں گے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں ان کا جو وظیفہ تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو لوگوں نے عرض کی کہ صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنا زیادہ وظیفہ دیا جاتا ہے، آپ کو کم دیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے کام بہت زیادہ ہیں، یہ جو ہمیں 15 درہم یا 15 دینار کا جو وظیفہ ملتا ہے یہ بھی ان کو ہی دینا چاہیے. بہرحال جو آپ کو ملتا، جو نذرانے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، تحفے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، آپ لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے.
اور آپ نے جو مثنوی شریف لکھی، علماء نے اس کے بارے میں بڑی تعریفی کلمات لکھے ہیں، اور دل کی صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے، اور یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی، اور شیخ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی گلستان جو ہے یہ بنیاد ہے کہ ان کے ذریعے سے دلوں کی بڑی صفائی ہوتی ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی علامہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اور وہاں پہنچ کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم دعا بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول بھی فرمائے، اور ہم وہاں جو دعا کریں گے اسے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آئیے آپ کو بھی اس کے ہم مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ مجھ سے بھی کال آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ نظر آ رہا ہے؟ اچھا میوٹ نہیں کرنا، انمیوٹ نہیں کرنا۔ اوکے جسٹ 1 منٹ۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ ہاں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب کریم پاک پروردگار ہمارے اس حاضر کو اپنے درجہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ عز و جل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر مزید اپنی برکت و رحمت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ رب العالمین ان کی برکت ہمیں نصیب فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی، جنت اہل سنت کی بلا حساب کتاب بخشش و مغفرت فرما۔ رب العالمین جو مسلمان پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تندرستی بے روزگار میں آسان و حلال رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین پر نظر رحمت فرما، کرم کی نظر فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک فرما، ہمارے گھر والوں کو رب العالمین برکت و رحمت عطا فرما، ہمارے گھروں میں امن سکون سلامتی نازل فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرنا، امن و استحکام عطا فرما۔ یا رب العالمین جو مسلمان اولاد کی طرفدار ہیں، نیک صالح اولاد آخرت کے ساتھ عطا فرما۔ جو مسلمان بہن بھائیوں کے رشتے میں رکاوٹیں دور فرما، نیک اور اچھے رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے کے تئیں جن مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں، جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو اپنے گھروں کے لیے پریشان ہیں، یا رب العالمین تمام کی پریشانیاں دور فرما دیں، تمام کی نیک جائز حاجتیں پوری فرما دیں، رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کو بھی کہا ہے رب کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی باعزت حاضری نصیب فرما، تیرے پاک در کی رب العالمین ہمیں حاضری نصیب فرما۔
یا رب العالمین کورونا کی اس بیماری کو مصیبت کو دنیا سے دور فرما، دنیا میں آسانیاں عطا فرما یا رب العالمین، ہماری قبر حشر کی تمام مشکلات کو آسان فرما، قبر کو نور محمدی سے منور فرما، ہماری قبر کو تحد نگاہ وسیع فرما، محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا رب العالمین، جنت الفردوس میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ان کی آل اولاد کو، ہمارے عزیز اقربا کو، ہمارے سارے خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم و دائم فرما، ہمارے مرشد کریم کی علم میں، عمل میں، عمر میں، مال میں برکت عطا فرما، رب العالمین ان کی غیب سے حفاظت فرما، ان کا سایہ تدبیر ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما یا رب العالمین، دعوت اسلامی کے دن دگنی رات چگنی عروج اور ترقی عطا فرما، دشمنوں کی میری نظر سے محفوظ فرما، قائم و دائم دعوت اسلامی کو رکھ، ہمیں اسی ماحول میں استقامت عطا فرما، مسلک اہل سنت پر ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی رب کریم بدعقیدگی سے محفوظ فرما، استقامت علی الدین عطا فرما، اسلام پر ہی ہمیں موت نصیب فرما، ہم جو مانگ سکتے ہیں ہمارے حق میں بہتر عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے تو جو مانگنے میں اخلاص کی کمی ہوئی ہے، ریاکاری ہوئی ہے، رب کریم کو سب سے بہتر جانتا ہے اور تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے، سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے، تو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ